السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا واشرفنا ونور عيننا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر رحمت دو عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام نوجوان، مسجد کی کمیٹی، مدرسے کی جو بھی ذمہ دار ہیں، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں جس طرح سے بھی حصہ لیا۔ دل کی عطا گہرائیوں سے میں ان کا مشکور بھی ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت بار بار اس طرح کی محفلیں سجانے کی آپ کو سعادت نصیب فرمائے۔ یہ محفل اصلاح معاشرہ کے عنوان سے سجائے گی۔ معاشرہ صحت مند ہے یا کمزور؟ اگر کمیونٹی مضبوط ہے تو کہا جائے گا کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے، ان کے معاملات اچھے ہیں، پوری سوسائٹی بہتر زندگی گزار رہی۔ اگر وہ کمزور نظر آتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہی اصلاح جب وہ قوم ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو پھر مضبوطی کی طرف چل دیتی ہے۔ تو بڑی سچائی کے ساتھ یہاں کے نوجوانوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ لوگ یہی نہیں مانتے، سچائی نہیں مانتے۔ اسی لیے میں نے مبارکباد دی ان نوجوانوں کو اور محفل کو سجانے والوں کو اور عنوان کا انتخاب کرنے والوں کو کہ واقعی آپ نے سچائی سے کام لیا ہے۔ تو اب میں جب آپ نے اتنی سچائی سے عنوان چن لیا تو ایک بار میں پوچھنا بھی چاہتا ہوں، واقعی آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں؟ ایماندار ہیں؟
ہیں یا خالی ڈائلاگ سننے آئے ہیں؟ کیونکہ لوگ سننے کا بھی آج کل انداز بدل دیا ہے. دیکھیں مولانا کے بولنے کا طریقہ کیسا ہے. مائک پھاڑ، کرسی توڑ تقریر ہے یا کچھ اور ہے. تو چیخنا یا چلانا یہ تقریر کا نام نہیں. وہ کیا دے رہا ہے اور آپ کیا لے رہے ہیں. تو نہ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ بولنے والے کا اسٹائل کیسا، نہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں آپ پر امپریشن جماؤں کہ میں بہت اچھا مقرر ہوں. نیت کیا ہونی چاہیے؟ جب آپ گھر سے نکلے تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، اور نہیں ہے تو ابھی بنا لو، آپ کچھ لینے آئے ہیں. اور میری نیت پہلے ہی سے ہے. میں مالیگاؤں سے سٹانہ تک آیا ہوں ایک ہی نیت لے کے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں. تو لینا ہے آپ کو، تو میں آپ کو کامیابی دینے آیا ہوں. چاہتے ہو کامیاب ہونا؟ اچھا کوئی ایسا ہے جو ناکام ہونا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں، کامیاب سب ہونا چاہتے ہو. تو چلو تیاری کرتے ہیں. اپنے ذہن کے دریچوں کو کھول دو. تھوڑی سی تقریر تم بھی کرنا، باقی میں کر دوں گا. کوئی تمہیں موقع نہیں دیتا تقریر کرنے کا، میں دوں گا آپ کو. آپ کو موقع اس طرح سے دوں گا کہ جب میں کوئی سوال کروں اس کا آپ جواب دو. چونکہ میں فقط مولوی نہیں ہوں، میرا تعلق خانقاہ سے ہے، اور ہمارے ہاں ادب کو ایمان سے اوپر ترجیح دی گئی ہے. جب کسی مدرسے سے پوچھو گے اسلام کے امپورٹنٹ پلرز کتنے ہیں، تو مدرسہ جواب دے گا 5. اور جب خانقاہ سے پوچھو گے کہ اسلام کے امپورٹنٹ پلرز کتنے ہیں، تو خانقاہ کہے گی 6. کتنی بتائے گی؟ 6. جب ترتیب پوچھو گے تو ترتیب یہ بتائی جائے گی، پہلے توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ 5. اور جب خانقاہ سے ترتیب پوچھو گے جنہوں نے 6 کہا ہے تو ان کی ترتیب کیا ہے، تو ہمارے ہاں سب سے پہلے ادب، سب سے پہلے ادب، پھر توحید، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ 6. اسی طرف رب اشارہ کر رہا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو رب نے کہا ہے نا اسی طرف اشارہ ہے. ایمان اور عمل کے تحفظ کے لیے ادب کی ضرورت، یہ بچاتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے اپنے دور کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا. سنا ہوگا آپ نے علماء سے. کس نیت سے؟ معاذ اللہ ایک نبی کو شکست دینے کی نیت. تمام جادوگروں کو اکٹھا کر لیا جو اپنے اپنے فن میں یکتا تھے. حضرت موسیٰ بھی وہاں موجود ہیں. اب انتظار ہو رہا ہے. فرعون نے کہا جادوگروں سے مقابلہ شروع کرو. تو جادوگروں نے کیا کیا؟ فرعون کے حکم سے جادو شروع نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اے موسیٰ، کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم شروع ہوں؟ کیا کہا؟ اے موسیٰ، کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں؟ یہ ادب ایک نبی کا رب کو اتنا پسند آیا کہ جو جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے اللہ رب العزت نے اس ادب کے عوض میں انہیں جنت کے دہانے پر کر دیا. وہ مومن بن گئے، وہ شہید ہوئے.
وہ غازی بنے، صحابی بنے، ایک ادب نے۔ اب آپ سوچئے، جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے، ایک نبی کا ادب، ارادہ کچھ اور لے کے آئے تھے، بس موقع پر انہوں نے ادب کر لیا اور رب کو پسند آ گیا، دنیا بدل گئی، صاحب ایمان ہوئے۔ جب صاحب ایمان ہوئے تو صحابی بنے، صحبت اختیار کری تو غازی بنے، شہید بنے، جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے کہا جب میں سوال کروں تو جواب دینا، جواب نہ دینا گستاخی ہے، اور جب تک کچھ پوچھوں نہیں مت بولنا، کیونکہ ایسے بولنا بھی گستاخی ہے۔ اسی لیے تنبیہ کر دی میں نے، کیونکہ یہ کوئی معمولی محفل نہیں، آپ اپنی اصلاح کروانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ دنیا میں ایک چیز ہے، ایک ایسی معشوق جس کے سب عاشق ہیں، کوئی ایسا نہیں جو اس کا عاشق نہ ہو۔ اتنے ڈفرینسز ہمارے درمیان ہیں، کاسٹزم ہمارے درمیان، مذہبی منافرت ہمارے درمیان، آستھاؤں کے اندر ہمارے تو ملک میں 100 کلومیٹر پر بدل جاتی، 100 کلومیٹر پر زبان بدل جاتی، 100 کلومیٹر پر کلچر بدل جاتا ہے۔ تو پھر یہ دنیا تو بہت بڑی ہے، ہر جگہ بدلا ہوا روپ، اور اس بدلاؤ کے ساتھ ہم اس دنیا میں ہیں، لیکن ڈفرینسز موجود ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی معشوق ہے جہاں کوئی اختلاف نہیں، بنا اختلاف کے سب اس کے عاشق ہیں، کالا ہو یا گورا، لمبا ہو یا ناٹا، دبلا ہو یا پتلا، جوان ہو یا بوڑھا، عورت ہو یا مرد، مسلمان ہو یا غیر مسلم، دنیا کے زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر رہنے والا ہو، سب اس معشوق کے عاشق ہیں۔ کیسی معشوق ہے بھائی، سب کو یونائٹ کر دیا اس نے، سب کو، کوئی ڈفرینسز نہیں۔ کچھ ذہن پہنچا کہ یہ معشوق ہے کون؟ اسی معشوق نے آپ کو یہاں کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھنے پہ مجبور کیا ہے، اسی معشوق کو نے مجھے بھی سفر کر کے آپ تک پہنچنے پہ مجبور کیا، اسی معشوق نے یہ اسٹیج سجایا ہے۔ سب اس معشوق کا قرب چاہتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ دور دور سے اس معشوق کے رہیں، سب کے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ میں اس معشوق کے قریب سے قریب تر ہو جاؤں۔ کون ہے یہ معشوق؟ کچھ ذہن گیا؟ کچھ کھول دو اپنے ذہن کے دریچوں کو، جو جمود طاری ہے اس میں کچھ ہلچل پیدا کرو، سوچو تو صحیح، یا آخر ایسا البیلا معشوق ہے کون جس نے سب کو اپنے ارد گرد کھڑا کر دیا ہے اور سب میں یہ خواہش پیدا کر دی ہے اس کا قرب حاصل کرنے کی۔ چلو چونکہ وقت کم ہے اور باتیں مجھے کہنی ہے تو جلدی جلدی آپ کے تک بات پہنچ جائے۔ وہ معشوق کچھ اور نہیں، کامیابی ہے۔ یہ کامیابی وہ معشوق ہے جس کے سب قریب ہیں اور سب دل میں آرزو رکھتے ہیں کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ، کوئی دور بھی نہیں رہنا چاہتا، سب چاہتے ہیں کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ سبھی کو کامیابی چاہیے، میں نہیں سمجھتا اسٹیج سے لے کر سامعین تک کوئی ایسے ہو جو نہیں چاہتے ہوں، ایسا نہیں ہے نا؟ اگر یہ نہ چاہتے تو آپ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہی نہیں کرتے۔ آدمی اصلاح بھی اپنی کروانا چاہتا ہے، اصلاح کرتا بھی ہے صرف اسی لیے کہ اس معشوق کے قریب ہو جائے۔ ضرور ہم اس معشوق سے دور ہیں،
کیوں؟ کیونکہ اس سے قرب حاصل کرنے کا ہمیں صحیح طریقہ نہیں ملا. اچھا ہوا کہ آپ نے اہل طریقت کے گروہ سے کسی کو بلایا ہے. ہم طریقت والے ہیں، راستے والے ہیں، بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. اب راستے والے، ہمیں پتا ہے کہ اس معشوق سے قرب کیسے حاصل کیا جائے گا. ہمیں معلوم ہے، ہم اس راہ کے مسافر ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی اس راہ کے مسافر بن جاؤ. کہ جو تمہاری آرزو ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تو اس سے پوچھو جو صحیح راستہ بتائے، اس سے مت پوچھو جو تمہیں گھما دے. تو کامیابی کو ڈھونڈتے رہ جاؤ گے اور زندگی گزر جائے گی. بہت سے لوگ ہیں آئے اور اس کامیابی کو، اس معشوق کے قرب چاہنے میں پوری زندگی صرف کر دی، پر معشوق دور ہی رہا، وہ بھٹکتے رہے. کیونکہ جب ہم اپنی عقل سے پوچھتے ہیں، اے عقل بتا میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو کسی کو عقل جواب دے دیتی ہے دولت کما لے. اس مشورے پر عمل کرنے والے ایک دو نہیں ہیں. جب آپ اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کو دیکھو گے، ملیں گے بھاگتے ہوئے. نہ رات کی نیند، نہ دن کا کھانا، نہ اماں، نہ ابا، نہ بہن، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ بچے، بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے. اسی لیے تو آج کے اس دور میں ایک نیا نعرہ آیا ہے. ویسے ہمارے ہاں نعروں کی کمی نہیں، ہماری جماعت پہ پاس کچھ ہو یا نہ ہو، پر ایک چیز کثرت کے ساتھ ہے، وہ ہے نعرے. کچھ مارکیٹ میں آ گئے، کچھ اسٹاک میں پڑے ہیں، پتہ نہیں کب آئیں گے، پر آئیں گے ضرور. تو اسی کثرت میں ایک نعرہ اور آ گیا، وہ کیا ہے؟ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. کیونکہ عقل نے جواب دیا دولت حاصل کر لے، لگ گیا. جس زمین پر دولت حاصل کرنے کے لیے قبضہ کر رہا تھا، بھول گیا کہ اس زمین کا تعلق کسی مسجد سے ہے، اس زمین کا تعلق کسی مدرسے سے ہے، اس زمین کا تعلق کسی بیوہ سے ہے، اس زمین کا تعلق کسی کمزور سے ہے، اس زمین کا تعلق کسی یتیم سے ہے. بھول گیا، اسے تو صرف دولت حاصل کرنی ہے. اور نعرہ تو لگا ہی چکا، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. کیونکہ اس معشوق سے قرب حاصل کرنا ہے. لگ گیا. نہ اس کے پاس وقت ہے بیوی کے لیے، نہ اس کے پاس وقت ہے بچوں کے لیے، نہ اس کے پاس وقت ہے بہن بھائی ماں باپ، نہ اس کے پاس وقت ہے مسجد کے لیے، نہ اس کے پاس وقت ہے علماء کی صحبت اختیار کرنے کے لیے. بھاگا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے. اگر صرف دولت کا حاصل کر لینا ہی کافی تھا، اگر یہی کامیابی تھی، صرف دولت کا حاصل کر لینا، تو برادران ملت اسلامیہ پھر سب سے کامیاب انسان تو قارون کو ہونا چاہیے تھا، جس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پر لد کے چلتی تھی. کہاں گئے وہ خزانے؟ کہاں گئیں وہ چابیاں؟ کہاں ہے؟ اور قارون پر لعنت بھیجتی ہے اسلامک دنیا. جس پر لعنت بھیجی جائے کیا وہ کامیاب ہے؟ بولو نہیں نا. تو صرف دولت کا حاصل کر لینا ہی کامیابی نہیں ہے. ثابت ہوا نا؟ ذہن صاف ہوا؟ اب کسی کو عقل نے کہہ دیا اقتدار حاصل کر لے، حکومت حاصل کر لے تو کامیاب ہو جائے گا. پاور. آج آپ دیکھیے اس ہوڑ میں نت نئے طریقے ظلم کے ہو رہے ہیں، ہے نا. مستحق جو ضرورت مند ہے اس تک ضرورتیں نہیں پہنچ رہی، جس کے پاس پہلے ہی سے بھرا ہے اور بھر گیا، ہے نا. وستار ہو رہا ہے. رات میں غریب کی بستی جلا دیا، جلانے والا ایک تھا، کھڑا ہو کے جلوا رہا تھا، اور صبح وہی بریف کیس لے کر اس بستی پہ کھڑا ہے، مکان بنوا رہا ہے.
پوچھنے والے نے پوچھا ارے بھائی جب بسانا تھا تو اجاڑا کیوں؟ اجاڑنے والا کہتا ہے اجاڑتا نہیں تو بساتا کیسے؟ کہا چکر کیا ہے؟ کہا دیکھو بھائی اجاڑا رات میں، بسا رہا ہوں دن میں، تاکہ یہ مجھے نیک جانے، تاکہ یہ مجھے اچھا جانے۔ کیا فرق پڑ جائے گا؟ تجھے نیک یہ مان لیں، تجھے اچھا مان لیں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کہا فرق پڑے گا، میں ان سے ووٹ مانگوں گا، ووٹ دے دیں گے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ ایم پی بن جاؤں گا، ایم ایل اے بن جاؤں گا، پھر کیا ہوگا؟ منتری بن جاؤں گا، پھر کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اقتدار حاصل کر لینا اگر کامیابی تھا، اس میں اور بھی مثالیں دے سکتا تھا، وقت کی کمی سے اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ اگر اقتدار حاصل کر لینا ہی کامیابی تھا تو نمرود اور شداد کو دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہونا چاہیے تھا، چونکہ ان کی تو پوری دنیا پر حکومت تھی۔ جب یہ تھے تو جتنی دنیا تھی انہی کی حکومت میں تھی، انہی کا اقتدار تھا، پر نمرود اور شداد پر تو لعنت بھیجی جاتی، اور جس پہ لعنت بھیجی جائے کیا وہ کامیاب ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر اقتدار کا صرف حاصل کر لینا، صرف اسی لیے جملہ دے رہا ہوں، صرف اقتدار کا حاصل کر لینا یہ بھی کامیابی نہیں، کیونکہ اس کے لیے بھی مثال موجود۔ منصب کا حاصل کرنا، کسی کو عقل نے دے دیا منصب حاصل کر لے، اس لیے کہا گیا لٹریٹ ہونا یہ کافی نہیں ہے، پڑھ لکھ لینا یہ کافی نہیں ہے، تربیت کا ہونا بھی ضروری۔ بہت سے لوگ پڑھے لکھے گھوم رہے ہیں پر تربیت نہیں ہے، تو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو تعلیم انہیں ملی وہ فتنے کا باعث بن گئی، اور تربیت مل جاتی تو وہ سکون کا باعث بن جاتی۔ تو ہم آج لٹریٹ ہو رہے ہیں، ایجوکیٹ نہیں ہو رہے ہیں، تو ہمیں لٹریٹ بھی ہونا ہے اور اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے۔ تو میں ایجوکیٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں، لٹریٹ تو آپ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہاں جو بیٹھا ہوں ایجوکیٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ اصلاح کرو اپنی، صحیح دشا، اور اگر دشا بدل جائے تو دشا بدل جاتی ہے، یہ دھیان رکھیے گا۔ تو صرف دولت کا حاصل کر لینا کامیابی نہیں، اقتدار کا صرف حاصل کر لینا ہی کامیابی نہیں، منصب کا صرف حاصل کر لینا کامیابی نہیں۔ اپنے وقت کا سب سے بڑا منصب یزید نے حاصل کر لیا تھا، آج پوری دنیا اسلام سے اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ اگر صرف منصب کا حاصل کرنا کامیابی ہوتی تو پھر اس پہ لعنت نہیں ہوتی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، نہ دولت صرف کامیابی کی دلیل ہے، نہ اقتدار صرف حاصل کر لینا ہی کامیابی کی دلیل ہے، نہ صرف منصب کا حاصل کر لینا کامیابی کی دلیل ہے۔ تو پھر کامیابی ہے کہاں؟ کس راستے سے کامیابی ملے گی؟ کامیابی کہاں پر ہے؟ تو آؤ اس سے پوچھو جو ہماری زندگی کا ہر سوال کا سٹیک جواب دینے والی شاید، جس کے ڈیفینیشن کو دنیا کی کوئی طاقت کاٹ نہیں سکتی۔ وہ کسی انسان کی دی ہوئی تعریف نہیں، کسی انسان کا دیا ہوا راستہ نہیں، اس نے کہا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے۔ اس خالق کائنات سے پوچھیں کہ اے رب، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو جواب رب نے دیا ہے، جواب رب نے دیا ہے، پر ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا۔ آج ہماری قوم، ہماری ملت کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ جوش تو ہے ہمارے پاس، پر اتنا ہی ہوش کی کمی ہے، اور جس جوش میں ہوش نہ ہو وہ جوش نقصان دہ ہے۔ تو وہ جو علم و حکمت جو ہمارے سوال کے جواب، ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے والی چیز ہے، اس طرف ہماری نگاہ نہیں۔ اس کے لیے ہمارا رویہ کیا ہے؟ گھر میں سب سے اونچے مقام پر رکھ دیتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا،
मुझ को पढ़ ले, तेरी रूह तेरी जान में हूं। मुझको पढ़ ले, तेरी रूह तेरी जान में हूं। फायदा क्या है कि रखा हुआ जुज़दान में हूं। फायदा क्या है कि रखा हुआ जुज़दान में हूं। हमने उस इल्म और हिकमत की किताब, हमारी जिंदगी के हर सवाल का जवाब देने वाली किताब, हमारी जिंदगी के हर मसाइल को हल करने वाली किताब कुरान पाक के लिए हमारा रवैया क्या है? हदिया दे के ले आए, गिलाफ चढ़ाया और घर में सबसे ऊंचे मुकाम पर रख दिया। यह हमारी जिम्मेदारी नहीं, उसके साथ खोलना भी है, पढ़ना भी है, समझना भी है। और यही एक ऐसी किताब है जिसका देखना सवाब, जिसका पढ़ना सवाब, जिसको सुनना सवाब और पढ़कर समझना और बड़ा सवाब। ठीक है? उसके लिए हमारा रवैया क्या है? घर में ऊंचे मुकाम पर। तो आओ उसी कुरान से पूछें, ऐ कुरान ये बता, मैं कामयाब होना चाहता हूं, क्या करूं? तो कुरान जवाब देता है, कद अफलहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। वो कामयाबी का रास्ता बता रहा है। तो कुरान कहता है सबसे पहले अपने कल्ब को साफ करो। किस चीज को साफ करो? कल्ब को। फिर अपने रब का जिक्र करो, यानी जिक्र की महफिलें सजाओ और नमाज कायम करो। ये कुरान ने दिया है उस माशूक से करीब होने का रास्ता जिसके आप सब आशिक हैं। दे दिया उसने जवाब। तो आज से पहला स्टेप बताने का वक्त है, और वो भी विस्तार पूर्वक शायद न बता पाऊं, वक्त की किल्लत। मुझे इशारा कर दीजिएगा जब वक्त कम होने लगे, ताकि मैं अपनी तकरीर को वहीं रोक दूं। मशकूर हो मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसने यहाँ के नौजवान बच्चों की सजाई हुई इस महफिल के लिए परमिशन दिया। दिल की अताह गहराइयों से मैं उनका भी मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो ब्रादरान मिल्लत इस्लामिया, कल्ब का साफ होना यह गंदा है। अब यहां ईमानदार बन जाना, बिल्कुल ईमानदारी से बैठना। बताओ तुम्हारा कल्ब गंदा है या नहीं? कुछ तो बोल दो। नहीं है? नहीं है तो नहीं कहो, हाँ है तो हाँ कहो, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। ना बोलना गुस्ताखी है, क्योंकि मैंने सवाल कर लिया है। बोलो, कल्ब गंदा है किस चीज से? चलो अब यहां मैं आसानी करता हूं, वक्त की तंगी, वरना अगर वक्त होता तो बड़े आराम से तुमसे भी तकरीर करवाता, तब तक जब तक कि तुम बोल ना देते। आज तुम्हें फायदा मिल रहा है वक्त की तंगी का। यह कल्ब गंदा है लालच की गंदगी से, सब महसूस करना ईमानदारी से। लालच की गंदगी, अनानियत की गंदगी, तकब्बुर की गंदगी, बड़ाई के सौदे की गंदगी, क्या ये सारी गंदगियां नहीं है? हसद की गंदगी, इन तमाम गंदगियों से यह कल्ब गंदा है। और एक बात अच्छी तरह से जान लेना, मोहब्बत ये पाकी है। गंदगी, ये तमाम गंदगियां, लालच, अनानियत, हसद, तकब्बुर, बड़ाई का सौदा, जोम, ये सब गंदगियां हैं। और याद रखना, पाकी और गंदगी कभी एक जगह इकट्ठी नहीं होती, ये एक दूसरे की जिद हैं। जहां पाकी होगी वहां गंदगी नहीं हो, जहां गंदगी होगी वहां पाकी नहीं। समझ गए ना? इसलिए हम लोग को बास टाइम बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो खबीस गंदे किस्म के होते हैं ना, भाग जाते हैं, तो मुअक्किलीन को पकड़ने में बड़ा टाइम लगता है। क्योंकि मुअक्किल पाक है, वो गंदगी में जाकर खड़ा हो जाता है, मुअक्किल बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए वक्त लगता है। वरना तो बहुत पहले काम उनका निपट जाए। तो कोई 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने जो लग जाते हैं, इसी चक्कर में लग जाते हैं, गंदगी में जाकर खड़े हो जाते हैं। तो पाकी और गंदगी कभी एक जगह इकट्ठी नहीं होती। मोहब्बत का ताल्लुक कहां से है?
بولو محبت کا تعلق کہاں سے؟ یہیں سے ہے نا. کہتے ہو نا مجھے دل سے محبت ہے, خالی بولتے ہو یا ہوتی ہے؟ تو یار پھر بتانے میں کیا دقت ہے کہ محبت کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو محبت کا تعلق دل سے. تقوی کا تعلق زبان سے, اس کا بھی تعلق دل سے ہے نا. تو تقوی کیا ہے؟ پاکی. اب یہاں ہے گندگی تو تقوی آئے گا کیسے؟ یہاں ہے گندگی تو محبت آئے گی کیسے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی سے محبت نہیں کرتے. جتنے دعوے ہیں سب یہاں سے ہیں, حلق سے, دل سے نہیں. سچائی ہے نا, کیونکہ یہاں گندگی ہے. اگر احساس نہیں تو احساس کرو. دل گندا ہے, اور ایک بات جان لینا, قلب گندا تو وجود گندا. یہ لکس صابن سے صاف نہیں ہوگا کہ لکس صابن خرید لائے پوری بٹی رگڑ ڈالو گے, صاف نہیں ہوگا. جو سو صاف کر رہے ہو یہ تو فانی ہے, مٹی میں مل جائے گا. صاف جسے کرنا ہے جو زندہ تھا, زندہ ہے اور زندہ رہے گا. وہ کیا ہے؟ روح. جب سے رب نے اسے تخلیق کی تب سے زندہ, اور جنت تک جب تک آخری قیام گاہ تک پہنچ نہیں جائیں گے تب تک زندہ. اسے موت نہیں آتی. یہ زندہ تھی, زندہ ہے, زندہ رہے گی. اسے صاف کرنا ہے. تو اس کا لکس کیا ہے؟ اس کا ڈٹرجنٹ کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکات, صفائی. اسی لیے کہا گیا, آپ نے اکثر سنا ہوگا تو اسے پتہ نہیں کہاں لے کے گئے کہ طہارت نصف ایمان. اس کو جسمی تک رکھا آپ نے, جو روح کی بات ہے اس کو لے ہی نہیں گئے. نصف ایمان اسی لیے کہ جس نے اپنے قلب کو پاک کر لیا, صاف کر لیا, تو ایسے ہی بندے کا عمل اور ایسے ہی بندے کا ایمان رب کی بارگاہ میں مقبول ہے, جس کا قلب پاک ہے اور صاف ہے. اس لیے نصف ایمان کہا گیا. پر ذہن کدھر آئے؟ ظاہری, کپڑا, جسم. تو برادران ملت اسلامیہ, اس لالچ کی گندگی سے اپنے قلب کو پاک کرنا ہے, انانیت کی گندگی سے, حسد کی گندگی سے. اور حسد جانتے ہو ایمان کھا جاتی. اب جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو عمل کس بات کا ہے نا. تو مجھے یاد آ گیا, کل بھی میں نے مالیگاؤں میں بھی اس واقعے کو بیان کیا تھا. جب سے پڑھا مجھے بہت پسند آیا. حضرت وارث پاک, ایک قلب صاف رکھنے والے کی بات بتاتا ہوں. وارث پاک کے پاس ایک صاحب پہنچے, کہا حضور میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ پچھلی امتوں کے 72 فرقے تھے, پر میری امت میں 73 ہوں گے. تو حضور وہ 72 کون ہے جو جہنمی ہوں گے, 73واں کون ہے جو جنتی ہوگا؟ ایک جواب دیا, حسد. کیا کہا؟ حسد. پر سمجھ نہیں پائے, وہ پہاڑا پڑھ کے آئے تھے 72 73 کا, تو اسی پہاڑے میں سمجھنا چاہتے تھے. کہا حضور وہ 72 اور 73 والا معاملہ کیا ہے؟ کہنا اچھا جواب تو دے دیا ہے, چلو سنو. حسد لکھ پاؤ گے؟ کہا جی حضور لکھ دوں گا. کہا لکھو. حسد ہے, یہ پہلا حرف ہے, پھر دوسرا حرف سین, اور تیسرا حرف دال. یہ 3 حرف سے بنا حسد. تو علم الاعداد, ہر حرف کی عدد ہوتی ہے, نیومریکل ویلو. تو ہے کی نیومریکل ویلو کتنی ہے؟ 8. اور سین کی نیومریکل ویلو کتنی ہے؟ 60. اور دال کی نیومریکل ویلو کتنی ہے؟ 4. اب یہاں ایک سوالات جو معاشرے کے اندر ہوتے ہیں, یہ تعویذ کیا ہے؟ تعویذ کچھ اور نہیں ہے, آیت ہے, قرآن کی آیتیں ہیں.
اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ شِفَاءً وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے قرآن کی آیتیں شفا ہے۔ تو قرآن کی آیتوں کو نیومیریکل ویلیو کے حساب سے خانوں کے اندر جب ترتیب دے دی گئی تو اسی کا نام تعویذ ہے۔ تو ملا جی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو ہم کیا کریں؟ آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم سمجھا دیں گے کہ تعویذ کیا ہے۔ کیا آپ اس چیز سے انکار کر سکتے ہو کہ آیتیں شفا نہیں ہیں؟ اللہ کے کلام میں شفا نہیں؟ جب خود رب کہہ رہا ہے تو پھر آپ کو ڈاؤٹ کیسا؟ اور اگر ڈاؤٹ ہے تو پھر اپنے بارے میں سوچیے آپ ہیں کون کہ جو اللہ کے کلام پہ ڈاؤٹ کر لے پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بالکل کلیئر کٹ ہے، کسی بھی آرگومنٹ کی ضرورت نہیں۔ تو حسد ہے 8 سین 60 دال 4، اب جوڑ دو، 60 میں 8 جوڑو 68، اور 68 میں 4 جوڑو 72، ہو گیا نا؟ ہو گیا نا؟ جس کے قلب میں حسد وہ جہنمی کیوں نہ ہو، کیونکہ حسد ایمان کھا جاتی ہے۔ تو جب ایمان نہیں تو کلیم کیسا؟ جنت تو اس کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہے، جس نے ایک بار بھی زندگی میں یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا اور زبان سے اقرار کیا اور حسد سے اپنے قلب کو پاک و صاف رکھا اور دنیا سے گیا تو عمل کی بنیاد پر سزا پائے گا، لیکن آخری ٹھکانہ تو جنت ہی بنے گا۔ یہ بھی میرے آقا کا فرمان۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جیسا مجھ سے پہلے مولانا ساجد صاحب نے کہا نا، ایمان چلا بھی جاتا ہے، ایمان چلا بھی جاتا ہے اور سامنے والے کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ اب دیکھو حسد پیدا ہو گئی، ایمان چلا گیا، اور حسد کا تعلق بھی یہیں سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ قلب سے۔ اسی لیے کہا گیا قلب زندہ وجود زندہ۔ اور جب کوئی بندہ اپنے قلب کو پاک کر لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، تو انداز دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ابھی یہاں پہ بہت سے لوگ چہرے پر سنت سجائے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، جن کے نہیں اللہ انہیں توفیق دے۔ اب اگر کوئی ایک بندہ آ کے کہے یہ بتاؤ تمہاری داڑھی اچھی یا میرے بیل کی دم، مزہ آئے گا سننے میں؟ غصہ آئے گا نا؟ آستین بھی چڑھ سکتی، طاقت ہوگی تو شاید ایک کنپٹی کے نیچے رکھ دو، بیچارے کے ہفتوں سیٹی بجے کان میں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں تو کم سے کم اتنا ہوگا یار بڑا بدتمیز آدمی ہے، اس کو اتنی تمیز نہیں ہے، جاہل آدمی، تجھے نہیں پتا کہ داڑھی کا موازنہ تو بیل کی دم سے کرتا ہے، نالائق۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر کیا کرے گا آدمی؟ بدتمیز آدمی ہے، اس سے کبھی بات چیت نہیں کروں گا، اس کے آس پاس نہیں بیٹھوں گا، اس سے تعلق نہیں رکھوں گا، اتنا تو کرو گے نا؟ قصور کیا ہے اس کا کہ آپ کی داڑھی کا موازنہ اس نے اپنے بیل کی دم سے کیا، کہا کہ میرا بیل کی دم اچھی ہے تمہاری داڑھی اچھی، برا لگ گیا۔ کس کو برا لگا؟ ابھی سمجھ میں آئے گا۔ یہ سوال اس ذات سے کیا گیا جسے آسمانوں میں فرشتے سلطان العارفین کے نام سے جانتے ہیں، فرشتے اس ذات کو سلطان العارفین کے نام سے جانتے، اور زمین پر ہم سب بایزید بستامی کے نام سے جانتے ہیں۔ زمین پر اہل محبت انہیں بایزید بستامی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان سے جا کر ایک شخص نے کہا اے بایزید یہ بتاؤ تمہاری داڑھی اچھی یا میرے بیل کی دم؟ تو حضرت بایزید بستامی مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں اگر میرا رب مجھے بخش دے، اگر میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو میری داڑھی اچھی، تو میری داڑھی اچھی، اور اگر میرا رب مجھے نہ بخشے، مجھ سے راضی نہ ہو تو تیرے بیل کی دم اچھی۔ اسے کہتے ہیں قد افلح من تزکا۔ جب قلب صاف ہوتا ہے
تو انداز بدل جاتا ہے، چونکہ انانیت ختم، تکبر ختم، بڑائی کا سودا ختم، زوم ختم، انداز بدل جاتا ہے۔ یہی بایزید حاضری کا انداز بدل گیا جب قلب صاف ہو۔ کہا نا جب ایک بار قلب صاف ہو گیا اصلاح ہو گئی، پھر تو وہ اصلاح کرتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں نا، آپ کی اصلاح ہو رہی ہے نا، یہ بھی اللہ کا ایک بندہ تھا جس نے اپنا قلب صاف کیا تو اس کی اصلاح تو ہوئی۔ اس کی ذات کو جب ہم پڑھیں گے، اس کے کردار کو، اس کے عمل کو پڑھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے تو لوگوں کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ یہی ہے۔ اور جو اس کی اصلاح ہو گئی، جس نے اپنی اصلاح کر لی، پھر دیکھو اس کا انداز، بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کا شوق پیدا ہوا، اہتمام یہ کہ ہر منزل پر دوگانہ نمازیں ادا کرتے چلے، ہر منزل پر۔ اس انداز میں جب مدینہ منورہ سامنے آیا، سرکار کا روضہ مبارک سامنے آیا، جذبات محبت میں وہ حال ہوا کہ بے ہوش ہو گئے، گرے اور بے ہوش ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہوش آتا، پھر چند قدم چلتے اور پھر گر پڑتے، بے ہوش ہو جاتے۔ اس طرح سے گرتے پڑتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مواضع اقدس کے پاس پہنچے، تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر باب جبریل سے باہر نکل گئے۔ جو لوگ گئے ہیں وہاں انہیں زیادہ مزہ آئے گا، محظوظ ہو رہے ہوں گے اور نقشہ ذہن میں آئے گا۔ تو وہاں دو گیٹ ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، سلامی دینے کے لیے، پریڈ کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کے لیے۔ ایک گیٹ ہے جہاں سے باب السلام کہتے ہیں، وہاں سے ہم انٹری لیتے ہیں، اور مواضع اقدس کے سامنے، یعنی وہ جالی جہاں پر سرکار کا روضہ ہے، وہاں تک پہنچے اسے مواضع اقدس کہتے ہیں، کیونکہ بہت سی جہاں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نہیں جانتے بہت سے لوگ، اس لیے کلیئر کرتا چلوں۔ اور پھر آگے جس گیٹ سے نکلتے ہیں اسے باب جبریل کہا جاتا ہے۔ نکل گئے باب جبریل سے، ساتھ میں جو آپ کے چاہنے والے مریدین خلفاء وہ حیرت زدہ ہیں کہ اتنا لمبا سفر کی تمام صعوبتیں، آج جیسا تو ہی نہ پلین میں بیٹھے وہاں پہنچ گئے، گاڑی میں بیٹھے سیدھے مدینہ پہنچ گئے۔ اس زمانے میں تو سفر میں ہر طرح کا خطرہ تھا، رینگنے والے کا بھی خطرہ، چیر پھاڑ کرنے والے کا خطرہ، اور سب سے بڑا خطرہ یہ دو ٹانگ والے کا۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک مخلوق ہے، یہ لوٹ لے، بلا وجہ مار دے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ 1 ریال 1 درہم 1 سکے سونے کے لیے مار سکتی تھی، یہ سب سے خطرناک ہے۔ شیر کا پیٹ بھرا ہو تو وہ نقصان نہیں پہنچا، پر یہ 2 ٹانگ والا تو کسی کو بھی نقصان کبھی بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو اتنے سارے خطرات کا سامنا کرتے ہوئے، دوگانہ نمازیں ادا کرتے ہوئے جب منزل مقصود سامنے ہے تو تھوڑی دیر ٹھہرے اور نکل گئے۔ حیرت تو ہونی تھی ساتھ والوں کو، تو پوچھ لیا، اے میرے شیخ جب منزل مقصود سامنے ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے اور باہر آ گئے، آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے، ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو۔ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں، میں اتنی دیر ٹھہرا جتنی دیر میں اپنی سانسوں کو روک سکتا تھا، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ کہیں میری سانس لینے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز سے میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب قلب صاف ہوتا ہے تو انداز ہی بدلا ہوا ہوتا ہے، جب قلب صاف ہوگا تو انداز ہی بدلا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی کو کہتے ہیں قد افلح من تزکا۔ میں اپنے دادا پیر کا ایک واقعہ بتاؤں۔ حسد بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو کچھ حاسدین لوگوں کی محبتیں دیکھ کر حسد کرنے لگے، ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اب اس کے لیے تو ان نسبتوں کو یا اس فضل سے آپ کیوں لڑنے کی بات کر رہے ہو؟ آپ مجھ سے محبت کر رہے ہو،
اور محبت میں بیٹھے ہو، اب کسی کو چڑ ہونے لگے تو مجھ سے چڑ رہا ہے؟ نہیں نا، میں یقین سے کہتا ہوں وہ اپنے رب کے فضل سے لڑ رہا ہے۔ اسی لیے تو کہا حسد بڑی خطرناک ہے، کیونکہ رب سے لڑنے کی بات کرتا ہے، اور جو رب سے لڑنے کی بات کرے ایمان کہاں سے بچے گا؟ تو مجھ سے حسد نہیں ہے، مجھ سے چڑ نہیں ہے، رب کے فضل سے۔ یہ تو میرے رب کا فضل ہے کہ میں یہاں کرسی پہ بیٹھا ہوں، ورنہ میں کون ہوں؟ خاک کا پتلا، رب نے اپنے فضل سے یہاں بیٹھا دیا، ٹھیک ہے؟ اور مجھے اپنی ذمہ داری کو پوری ایمانداری سے نبھانا ہے، یہی اس فضل کے شکر ادا کرنا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، تو سرکار شبیہ غوث اعظم سید شاہ علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی جو میرے دادا پیر ہیں اور سرکار کلا کے دادا بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی، تو عصر کی نماز پڑھ کے ان کا معمول تھا کہ چوچا مقدسہ میں مسجد کے بغل میں جگہ تھی تو اس پر ٹہلتے تھے۔ تو ہمارا مکان جو وہاں کی چوچا مقدسہ کا ہے وہ کبھی ٹیلا ویلا رہا ہوگا تو اسی پہ بنا، تو سڑک ایک منزل نیچے ہے، ایک منزل اونچا، مٹی کا ٹیلا رہا ہوگا اسی پہ مکان بن گیا، تو اونچائی پر ہے۔ تو نیچے سڑک پہ کچھ حاسدین گالیاں دیا کرتے تھے، وہ نیچے گالی بکتے تھے، وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے تھے، اور یہ اپنے کام میں مصروف ہیں، اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اپنے رب کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اپنے کام میں، وہ اپنے کام میں۔ تو جب گالی دینے والے تھکنے لگتے، ان کی آواز جب ڈاؤن ہونے لگتی، تب اشارہ فرماتے اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، اور جب وہ اوپر آتے تو خادم سے کہتے مٹھائی لے آؤ، پانی لے آؤ۔ خادم پانی لے آتا، مٹھائی لے آتا، تو اس سے کہتے اپنی زبان میں، پربی زبان میں، بچوا کھا لے، کھائے لے، مٹھائی کھائے لے، یعنی مٹھائی کو کھا لو اور پانی پی لو، تازہ دم ہو جاؤ۔ تو وہ مٹھائی کھلاتے، پانی پلاتے، اور جب تازہ دم ہو جاتا کہتے اب جا گالی دے۔ اسے کہتے ہیں قد افلح من تزکا۔ جب قلب صاف ہوتا ہے تو عمل بدل جاتا ہے، انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور اسی کا نام ہے کامیابی۔ یہ ایسے کامیاب لوگ ہیں جب زمین پر تھے تو بھی کامیاب، جب زمین پر تھے تو بھی کامیاب، آج زمین میں ہیں تو بھی کامیاب، آج زمین میں ہے تو بھی کامیاب۔ ایک آدمی اپنے دادا اور پردادا کی وصال کی تاریخ نہیں جانتا، سال بھر میں تو ابا کی تاریخ بھول جاتا ہے نا، پر ہمارے اور غریب نواز کے درمیان 700 سال سے زیادہ کا وقفہ ہے، کوئی بھولا؟ سب سے پوچھو تو سب کہہ دیں گے 6 رجب، غریب نواز کی چھٹی، غریب نواز کی چھٹی۔ ہمارے اور غوث اعظم کے درمیان 8 صدیاں ہیں، 8 صدیاں، 800 سال، پر کوئی بھولا میرے غوث کی 11ویں؟ حد تو یہ ہے کہ آپ کی وصال کی تاریخ سے لوگ انہیں جانتے ہیں، 11ویں والے پیر، پیرانے پیر، پیر دستگیر، 11ویں والے پیر، سب کو یاد ہے۔ یہ ہے کامیابی، زمین پر تھے تو بھی کامیاب، زمین میں ہیں تو بھی کامیاب۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اور یہ کامیابی کیسے ملی؟ قلب کی صفائی۔ یہ قرآن نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنا قلب صاف کرو، اور جب قلب صاف ہو گیا کیفیت بدل گئی، اب ذکر کا مزہ الگ، اب ذکر ہے، اب ذکر ہے۔ دیکھو سرکار مولا علی مشکل کشا ہے نا، آپ کو ایک بار تیر لگ گیا پنڈلی میں، اور تیر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سامنے سے ایسے اور پیچھے سے چوڑا رہتا ہے اور گھوما رہتا ہے، تو تیر اتنا تیز مارا دشمن نے کہ آپ کی پنڈلی میں گھس گیا پورا تیر۔ اب تیر جسم سے نہ نکالا جائے تو زہر پھیل جائے گا، اور گوشت میں وہ پھنسا ہوا ہے، جب نکالنے کی کوشش کی جاتی تو تکلیف ہوتی۔ مولا علی بھی بشر ہیں، ایسا تھوڑی نہ ہے کہ وہ بشر نہیں، اور بشر کا تقاضا کیا ہے؟ بشریت کا تکلیف کا احساس ہونا، بھوک کا احساس ہونا،
प्यास का एहसास होना, जलन का एहसास होना, ये तमाम एहसासात बशरियत के साथ हैं। तो मौला अली भी बशर हैं, इन तकलीफ़ों का उनके साथ भी, इन तमाम एहसासात का साथ उनके साथ भी है। तो जब छुआ जाता तकलीफ़ होती, अब कैसे निकाला जाए, सब परेशान हैं कि अगर निकाला ना गया तो नुकसान बढ़ जाएगा, जहर फैल जाएगा, पैर भी काटना पड़ सकता है, निकाला कैसे जाए। तो मौलाई ने मेरे जवाब दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मैं नमाज में खड़ा हूं, नमाज क्या है? जिक्र है कि कुछ और है? अपने रब का जिक्र ही तो करते हैं ना, कि और कुछ करते हो? ये अलग बात है, ये गंदा हो तो कुछ और करते हैं। ईमानदारी से यार दियो जवाब। आज हम नमाज जिक्र क्या है? अपने रब की बड़ाई बयान करते हैं ना, उसकी हम्दो सना, उसकी तस्बीह पढ़ते हैं, यही तो है ना नमाज। और सरेंडर कर देते हैं अपने रब के सामने अपने आप को, उन तमाम अदाओं के साथ जो रब को पसंद और जिसको उसके हबीब ने पसंद किया, कि अपने रब के इन तमाम अदाओं को, जिन अदाओं से उसके हबीब ने अपने रब की बारगाह में उसका जिक्र किया, जिसे रब ने पसंद फरमा लिया, उसी का नाम नमाज है। इसीलिए कहा जाता है नमाज हुक्म तो अल्लाह का है पर अदा मेरे नबी की है, अदा मेरे नबी की है। इसीलिए नमाज जैसी अफजलुल इबादत में से ये इबादत ऐसी है, बिना नबी की सुन्नत के नमाज अदा नहीं हो सकती, क्योंकि हुक्म रब का, अदा नबी की, और अदाए नबी की जो इख्तियार कर लो वही तो सुन्नत है। और क्या है? नबी की अदाओं की नकल करने का ही नाम सुन्नत है। तो हुक्म रब का पूरा हो रहा है और नकल किसकी हो रही है? हबीब की अदाओं की। इसीलिए तो कहा गया नमाज सबसे अफजल इबादत। पर हम वहां क्या कर रहे हैं? अल्लाह अकबर, कुंजी याद आ गई, दुकान याद आ गई, सारी भूली बिसरी बातें, ठीक है, उसी में रकत भूल गए, उसी में तस्बीह भूल गए। होता है ना, होता है ना। तो यहां भी यार होशियार हो जाओ, यहां गड़बड़ है, लालच की गंदगी है, हसद की गंदगी है, अनानियत की गंदगी है। जब ये साफ हो जाए तब देखो रिजल्ट क्या होता है। तीर लगा है, छू लो तो तकलीफ हो रही है। जैसे ही अली ने अल्लाह अकबर कहा, तीर खींचा गया, जिसमें जुम्बिश तक ना हुई, जिसमें जुम्बिश तक ना हुई, क्योंकि नमाज में आपको बताया गया है तुम अपने रब को नहीं देखते पर तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। यह एहसास लेकर नमाज में खड़े हो कि तुम अपने रब के सामने खड़े हो। तो सिर्फ जिस्म को नहीं खड़ा करना है, अपनी सोच, अपनी फिक्र, हर चीज को अपने रब के सामने खड़ा कर देना है। तो वो खड़ी करने वाली जगह क्या है? ये कल्ब। ये अगर खड़ा हो जाए तो फिर कुछ पता नहीं लगेगा कि कहाँ हो। तो होता क्या है मालूम है? वो बंदे जो अपना कल्ब साफ कर लेते हैं, तो जब कहते हैं अल्लाह अकबर, तो ये दुनिया हट जाती है और वो दुनिया सामने होती है जो रब अपनी रजा से उसे दिखाता है, जो रब अपनी रजा से उसे दिखाता है। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, नमाज जब पढ़ो, ये रब का काम कर रहे हो ना, उसके हुक्म को पूरा कर रहे हो, तो बिल्कुल बेफिक्र हो के जहन को फ्री करके वहीं तक हो जाओ। दुकान क्या होगी, काम का क्या होगा, भूल जाओ। ये प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही इंसान, कहते हैं ना, आदी बनता है, और जब एक बार आदत बन गई तो फिर वो काम अच्छे से अच्छा करता चला जाता है। पर ये यकीन जान लो, जब तुम अपने रब का काम, उसका दिया हुआ काम इखलास से करोगे, तो जो तुम्हारा काम है रब अपने जिम्मे ले लेगा। क्या करेगा रब? अपने जिम्मे ले लेगा। अब बताओ, जो काम तुम्हारे जिम्मे था, जो तुम्हें करना था, वो अच्छे से कर पाओगे, या अल्लाह तुम्हारा काम अपने जिम्मे ले ले, वो अच्छे से होगा? बोलो, अब तो बोल दो। अल्लाह अगर तुम्हारे काम को अपने जिम्मे ले ले
وہ زیادہ اچھا ہے یا تم کرو گے وہ زیادہ اچھا ہے؟ اللہ نا. حضرت ویس قرنی، سبحان اللہ. ایک شخص گزر رہا ہے، ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. کیا چلتے تھے؟ بھیڑیں چراتے تھے، لوگوں کی بھیڑیں چراتے، اس سے ان کو پیسے ملتے تھے، جس سے اپنی والدہ کا اور خود کا کھانے پینے کا حساب. تو جب جنگلوں میں چلے جاتے تو نماز پڑھتے رہتے. ایک شخص ادھر سے گزرا تو وہ منظر دیکھتا ہے، بڑا حیرت زدہ منظر، کہ چاروں طرف سے گولائی میں بھیڑیے کھڑے ہیں. انہوں نے اپنے دائروں میں بھیڑوں اور بکریوں کو لے رکھا ہے. کس نے؟ بھیڑیوں نے. اب بھیڑ اور بکری ایک دوسرے کی ضد ہے. جیسا ہی بکری کو بھیڑ کو پاوے، بھیڑیا چیر پھاڑ کے کھا جاوے. وہ منظر ہی الٹا دیکھ رہا ہے کہ سارے بھیڑیے اپنا دائرہ بنائے ہوئے اس دائرے کے اندر بھیڑوں کو رکھیں. جیسے کوئی بھیڑ ادھر ادھر جائے تو غرا کر بھیڑیا ریوڑ کے اندر کر دے رہا ہے، ادھر ادھر نہیں جانے دے رہا ہے. جو چرانے والا کام کرتا وہ کام بھیڑیے کر رہے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا؟ جو کام چلانے والا کرتا ڈنڈے سے ہانک ہانک کے کہ بھیڑوں کو ریوڑ میں رکھنے کے لیے، وہ کام بھیڑیے کر رہے. دیکھ کے بڑا حیرت زدہ، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کیا تماشا ہے؟ اب یہ کس کی بھیڑ ہے؟ کون ہے؟ اب ادھر ادھر نگاہ دھلا رہا ہے تو دیکھا ایک پیڑ کے نیچے کوئی آدمی ہے جو اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے. دور ایک نظر آیا، کہا چلے دیکھے اسی سے پوچھے یہ ماجرا کیا ہے. وہ ادھر بڑھ گیا، آگے گیا تو آپ کو پتہ ہی نہیں کون آیا کون گیا، آرام سے پڑھ رہے ہیں. وقت عصر کا ہو گیا، وہ انتظار کرتا رہا کہ یہ اپنے کام سے فارغ ہو جائے تو میں اس سے پوچھوں. تو جب عصر کا وقت ختم ہو گیا، اب جانے کا وقت ہے، اپنی ریوڑ کو لے کے جانے کا. تو آپ نے سلام پھیر کر جب فارغ ہوئے تو اس بندے نے پوچھا یہ بھیڑیں تمہاری ہیں؟ کہ ہاں میری ہیں. کہتے بڑا عجیب منظر دیکھا. کہ کیا دیکھا؟ کہ تیری بھیڑوں کی نگرانی بھیڑیے کر رہے. کہ بڑا عجیب منظر تھا. کہا حیرت زدہ کیوں ہے؟ سبحان اللہ. حیرت زدہ مت ہو، میں اپنے خالق کا کام کر رہا تھا اور میرا خالق میرا کام کر رہا تھا. نعرے تکبیر، میرا کام کر رہا تھا. نعرے رسالت، شہزادہ مخدوم سنہ. تم اپنا کام اتنا پرفیکٹلی نہیں کر سکتے. 15 بھیڑی آ جائیں تو 2-4 تو لپیٹ ہی دیں گے، چاہے جتنی لاٹھی بانجو، چاہے جتنی لاٹھی بانجو. لیکن جب رب تمہارے نقصانات کو اپنے ذمے لے لے گا تو کون ہے جو یہ کہے مجھے نقصان ہو گیا؟ نہیں ہوگا. جانتے ہو، سنتے ہو، پر نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ گندا ہے. آپ نے سنا ہے زکوٰۃ دو تو سارا مال جو زکوٰۃ ہم نے نکال دی جس مال کی، اللہ اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے. سنا تو ہے پر روکتا کون ہے؟ لالچ. اس لیے زکوٰۃ ہم نہیں نکال رہے ہیں. تمام آفت و بلیات کے لیے بہترین نسخہ صدقہ. کیا ہم کر رہے؟ ہم تو صرف ایک ہی کام کریں، مظلومیت کا رونا رونا یہ ہمارا بڑا محبوب مشغلہ بن گیا. یاد رکھو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم اپنی اصلاح کر لو. اصلاح کر کے مسلمان بن جاؤ، مومن بن جاؤ، اپنے رب کو اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کے راستے پہ چل پڑو. کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. جواب ہر چیز کا موجود ہے. اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، نبی نے، صحابہ نے، اہل بیت اطہار نے، سب نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، پر ہم عمل کر رہے ہیں. آج 2 لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، مولانا صاحب نے کہا بھائی جھگڑا ختم کر لو، دیکھو اچھی بات نہیں ہے، چلو دونوں لوگ بیٹھ جاؤ صلح کر. نہیں حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں مانے. پیر صاحب آئے کہ پیر صاحب اس معاملے میں آپ نہ پڑھیے تو اچھا ہے، مشورہ دے رہے ہیں. پیر صاحب اس معاملے میں نہ پڑھیے، یہ ہم لوگوں کا معاملہ ہے. اچھا تو پھر کیا کرنے پنائے ہو پیر؟ اپنی چوائس چلے گی تمہاری کہ تم جہاں چاہو وہاں استعمال کرو.
تو پیر استعمال ہونے والی چیز نہیں، یہ علماء اہل سنت استعمال ہونے والی چیز نہیں. آپ کو ان کی فکر سے چلنا ہے، آپ کی فکر سے یہ نہیں چلیں گے. آپ کی فکر اپنی ہو سکتی ہے، پر یقین جانو ان کی فکر قرآن اور سنت کے مطابق ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء کی فکر سے آپ کو چلنا ہے. آپ کی فکر سے علماء نہیں چلیں گے. علماء بھی ذہن میں بسا لیں، حالات چاہے جیسے ہو جائیں، ان کی فکر سے آپ کو نہیں چلنا ہے. مت ڈریے، اللہ رزاق ہے. ان زمین پر چلنے پھرنے والوں سے مت ڈریے، ان کی فکر سے مت ڈریے. جس دن آپ نے ڈرنا چھوڑ دیا، ان کی اصلاح شروع ہو جائے گی. اور آپ بھی یہ سن لیجئے، آپ اپنی سوچ اور اپنی فکر سے نہیں چلائیں گے، کیونکہ ان کی فکر کے ساتھ قرآن ہے، ان کی اپنی نہیں ہے. ان کی فکر کے ساتھ نبی کی سنتیں ہیں. یہ اس کے مطابق آپ سے بات کریں گے. پیر اس کے مطابق آپ سے بات کرے گا. یہ نہیں ہے یہ آپ کا معاملہ نہیں، سارے معاملے تمہاری زندگی کے اسی کے ہیں. اور آپ کہو گے یہ کہاں سے لائے؟ تو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اپنے ہر معاملے میں تم اپنے نبی کو شامل کرو. تمہارا کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو، یہ قرآن ہے جس میں تمہارا میرا حبیب شامل نہ ہو، تمہارا نبی شامل نہ ہو. تو نبی کی باتیں کون پہنچائے گا؟ علماء. نبی کی باتیں کون پہنچائے گا؟ پیر. تو آپ نے تو کہہ دیا اس معاملے میں نہ پڑھیے. اللہ کہہ رہا ہے ہر معاملے میں رکھو، اور آپ کہہ رہے ہیں نہ رکھو. کس کی مانے؟ تو غصہ مت ہونا. جب آپ کی یہ علماء نہ مانے تو غصہ مت ہونا، سرنڈر کر دینا. سبحان اللہ. سرنڈر کر دینا کہ ٹھیک ہے مولانا آپ کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں. تاکہ تمہارے اندر سے وہ جو نفرت ہے، چونکہ نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر نفرت کو ختم کرنا ہے تو محبت سے. تو برادران ملت اسلامیہ، آج ضرورت ہے محبت کے پیغام کو عام کرنے کی. وہ محبت جو اسلام نے تمہیں تعلیم دی ہے، جو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے. اور کیا ہمارے نبی نے پڑوسی کا حق نہیں رکھا؟ آخری بات کہتا ہوں، نبی نے کیا کہا؟ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. یہ نہیں کہا پڑوسی مسلمان ہو تو رکھنا، صرف پڑوسی کہا ہے نبی نے. اور ہم اہل سنت ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی علم غیب رکھتے ہیں، ہے نا؟ علم غیب نبی کے ہم قائل ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی کو تو پتہ ہے قیامت تک پیدا ہونے والا ہر مسلمان اس کا پڑوسی کون ہوگا. تو نبی قید لگا دیتے نا، نہیں لگایا. پڑوسی کا خیال رکھو. اب چلو پڑوسی سمجھا دوں. پڑوسی کیا ہے؟ ہمارے داہنے، ہمارے بائیں، ہمارے آگے، ہمارے پیچھے رہنے والے سب پڑوسی تو ہیں، ہے نا؟ اب یہ جو پڑوسی ہے یہ کیا ہو گیا؟ محلہ. اور محلے کا پڑوسی محلہ ہوتا ہے، تو کیا بن گیا؟ شہر. شہر کا پڑوسی شہر، تو کیا بن گیا؟ ضلع. ضلع کا پڑوسی ضلع، کیا بنا؟ اسٹیٹ. اور اسٹیٹ کا پڑوسی اسٹیٹ، کیا بنا؟ ملک، کنٹری. اور کنٹری کا پڑوسی کنٹری، پوری دنیا بن گئی. اب آپ بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تم کس کا خیال رکھ رہے ہو؟ ہمارے آقا نے رحمت للعالمین نے تو ہم پر جو ذمہ داری رکھی اور اعتماد کر کے یقین کرتے ہوئے محبت سے ہمیں ایک پیغام دیا کہ اے میرے امتیوں، پوری دنیا انسانیت کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. پوری دنیا انسانیت کا. اس لیے کوئی قید نہیں لگائی. پڑوسی کوئی بھی ہو تم اس کا خیال رکھو گے. بیمار ہے تو عیادت کرو گے، غریب ہے تو مدد کرو گے، بنا تفریق مذہب و ملت. پڑوسی ہے تو تمہارے اوپر اس کا حق ہے، چاہے وہ پڑوسی
जॉर्ज फर्नांडीज हो, चाहे वो पड़ोसी गंगा राम हो, चाहे वो पड़ोसी सरदार हो, कोई भी हो, चाहे मोहम्मद असलम हो, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए उम्मती ऑफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उसका ख्याल रखो। मुसलमान वो है जो कुरान की तालीम के मुताबिक और अल्लाह के रसूल की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारे, वो मुसलमान है। नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। मेरे नबी हुक्म देते हैं कि जब तुम अपने बच्चे के लिए कोई फल लाओ, कोई खाने की चीज लाओ, तो उसके छिलके यूं ही सड़क पर मत फेंक देना, मत फेंकना, उसे किसी चीज में लपेट कर फेंकना। कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी का बच्चा उन छिलकों को देखकर ख्वाहिश जाहिर करे कि मैं भी खाऊंगा, और उसका बाप इस लायक ना हो कि वो फल लाकर अपने बच्चे को खिला सके, तो उस बच्चे को तकलीफ में मुब्तला मत करना, उस बाप को एहसास कमतरी में मुब्तला ना करना। तो तुम अपने बच्चे के लिए लाए हो पर छिलका लपेट कर फेंकना। और ये तो अच्छी बात है ना, ऐसे मत फेंको, गंदगी होगी। यहां एक सफाई का भी इशारा नबी कर रहे हैं कि अपने कूड़ों को किसी चीज में रख कर फेंको ताकि वो उड़कर इधर उधर ना जाएं, हो सकता है तुम्हारे घर की तरफ चले जाएं। आज हुकूमत भी तो यही चाह रही है, कचरा पेटी रख रही है, वो कहीं झोले में रख के रखो। अरे मुसलमानों, उन्हें कहने की ज़रूरत आपसे नहीं होती। अगर आपने नबी के हुक्म के मुताबिक, उनके सुन्नत के मुताबिक गुजार रहा होता, तो आज हम यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर होते। हमें दिखाया जाता कि देखो इस सोसाइटी को देखो, इस माशरे को देखो, इनकी पैरवी करो। और यही हमने किया है दुनिया के अंदर। लोगों ने हमें मिसाल बनाया, इनको देखो और इनको देखकर इंसान बन जाओ। आज हम ही ने जब वो छोड़ दिया तो हम सब के बराबर हो गए, कोई फ़र्क ना रहा। जब कोई फ़र्क ना रहा तो जो हो रहा है वो तो होगा ही। मजलूमियत का रोना मत रो, जो कुछ भी हो रहा है ये आपने किया है, कोई कसूरवार नहीं, आप हो। वक्त रहते मान लो और तौबा इस्तिग़फ़ार करो, इस कल्ब को साफ़ करो तौबा के आंसुओं से, गिरियोज़ारी के आंसुओं से, नदामत के आंसुओं से। इस कल्ब को साफ़ कर दो, ज़िक्र करो ला इलाहा इल्लल्लाह। बाद नमाज इशा कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार, ठीक है। ये जिक्र करो। जिक्र करने से कल्ब पाक होता है, साफ होता है। रोज़ाना कम से कम 1 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़ो, ठीक है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। 1 तस्बीह कम से कम इसकी पढ़ो। और कल्ब की सफाई, और इसमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत चाहते हो और गंदगियों को दूर करते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ो। चलते फिरते दुकान पे बैठे हो दुरूद पढ़ो। जब तक तुम्हारे पास काम नहीं, खाली बैठे हुए हो तो दुरूद पढ़ते रहो, ठीक है। तो वो इस्तिग़फ़ार करते रहो, ये कल्ब भी साफ़ होगा। और जब ये कल्ब साफ़ होगा तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होगी, और जब मोहब्बत होगी तो ज़िक्र भी होगा, ज़बान से भी अमल से भी। दोनों ज़िक्र शुरू हो जाएंगे, ज़बान से भी और अमल से भी। तो नबी की सुन्नतों पर अमल, जैसे ही पता लगेगा मोहब्बत जोश मारेगी। हाँ, मेरे आका ने ऐसा किया, मैं गुलाम हूँ, मैं भी करूँगा। मेरे आका ने किया, मैं भी करूँगा। मेरे आका ने किया, मैं भी करूँगा। जब यहाँ मोहब्बत होगी ना तो मोहब्बत जोश मारेगी, सुन्नतों पर अमल शुरू हो जाएगा। जिस दिन इस माशरे के अंदर सुन्नतों पर अमल हो गया, कल्ब साफ़ हो गया, तो सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर माशरा आपका था। हमारी अज़मत रफ्ता यही थी, यही थी। हम ऐसे ही थे, दुनिया ने हमसे सीखा है उठना बैठना। इसी मुल्क में मेरे गरीब नवाज आए, इसी मुल्क में गरीब नवाज आए। लोगों ने क्या कहा, ऐ गरीब नवाज
آپ کا چلنا بہت اچھا لگتا ہے، اپنے ساتھ چلا لو۔ غریب نواز ہمیں آپ کا بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، آپ ہمیں بیٹھا لو۔ غریب نواز آپ کا دسترخوان بچھانا بڑا اچھا لگتا ہے، اپنے دسترخوان پہ بیٹھا لو۔ آپ کا بولنا بہت اچھا لگتا ہے، یہ طریقہ ہمیں سکھا دو۔ آپ کا جھکنا بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں جھکنے کا طریقہ بتا دو۔ آپ کا تسبیح پڑھنے کا طریقہ بڑا اچھا لگتا ہے، ہمیں تسبیح پڑھا دو۔ ٹھیک ہے نا برادران ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا قلب صاف کریں اور محبت کریں، سب سے محبت کریں۔ غریب نواز کا فرمان ہے نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے۔ یہی آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ جو سنی صوفی مسلمانوں کی ہند کی سب سے بڑی آرگنائزیشن، اس کی ٹیگ لائن ہے نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے۔ آؤ محبت کے پیغام کو عام کریں، کیونکہ نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کر سکتے۔ اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو محبت کرنا شروع کرو، محبت کرو، محبت کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔